پاکستان کی سیاست اور معیشت میں کبھی کبھی کوئی ایک کمیونٹی اس کا کردار اتنا نمایاں کیسے ہو جاتا ہے؟ جی بالکل. ہمارے پاس جو مواد ہے کشمیری قوم، پاکستان کی طاقتور ترین برادری، وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے، خاص طور پہ وزیر اعظم کے حوالے سے بھی. صحیح. تو آج ہم اسی موضوع کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے. ہمارا مقصد ہے کہ سمجھیں کہ اس کمیونٹی کی تاریخ کیا رہی ہے، ان کا اثر و رسوخ کیسے بنا، اور وہ کون سے اہم شخصیات ہیں. چلیں اس کو کھولتے ہیں ذرا. بالکل. اچھا، اگر ہم شروع سے دیکھیں نا تو کشمیر کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، صدیوں پر محیط ہے، علم و ادب کا مرکز رہا اور خاص طور پر صوفیزم کا. اچھا. 13ویں صدی میں وہاں اسلام آیا، جس میں بلبل شاہ، شیخ نور الدین ولی، ان جیسی شخصیات کا بڑا اہم کردار تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ وہاں کی آبادی کی اکثریت مسلمان ہو گئی. ہاں. اور انہی کی نسلیں پھر بعد میں آپ دیکھیں برصغیر کے مختلف حصوں میں پھیلیں. اور یہ جو پھیلاؤ ہے خاص طور پر ہجرت کی شکل میں، یہ ایک اہم نقطہ ہے. کیا یہ صرف 1947 میں ہوا تقسیم کے وقت، یا اس سے پہلے بھی اس کی کوئی تاریخ ہے؟ نہیں، یہ اصل میں ایک آپ کہہ لیں مسلسل عمل رہا ہے. مواد میں ذکر ہے کہ مختلف وقتوں میں، جیسے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، پھر سکھ اور ڈوگرا راج کے دوران بھی. اچھا، معاشی دباؤں کی وجہ سے؟ جی، معاشی اور سماجی دباؤ دونوں تھے. اور پھر ظاہر ہے 1947 میں تقسیم کے وقت تو بڑے پیمانے پر کشمیری خاندانوں نے ہجرت کی. اور ان کی منزل زیادہ تر پنجاب کے شہر رہے؟ جی ہاں، پنجاب کے شہر جیسے لاہور، سیالکوٹ، امرتسر بھی تھا، راول پنڈی، یہ بڑے مراکز بنے. اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان خاندانوں نے نئے ماحول میں آ کر تعلیم اور محنت اور خاص طور پر تجارت کو بہت اپنایا. اچھا. اسی نے پھر ان کی اگلی نسلوں کی کامیابی کی بنیاد رکھی، آپ کہہ لیں. اسی ہجرت اور محنت کی کہانی کی ایک بہت ہی نمایاں مثال وہ شریف خاندان کی ہے. محمد شریف صاحب جو اننت ناگ سے لاہور آئے. جی. انہوں نے صنعتی میدان میں کام شروع کیا، اتفاق فاؤنڈری سے شروع کیا، اور پھر وہ اتفاق گروپ ایک بڑا صنعتی ادارہ بن گیا. بالکل. اور یہاں سے بات آپ دیکھیں کافی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ یہ کاروباری پس منظر یہ کیسے سیاسی طاقت میں بدلا. ان کے بیٹوں میں نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے، شہباز شریف صاحب پنجاب کی وزیر اعلیٰ رہے، پھر وزیر اعظم بنے. عباس شریف صاحب نسبتاً کم سیاسی رہے. جی، وہ ذرا کاروبار کی طرف زیادہ رہے. بالکل. اور پھر اگلی نسل بھی، مریم نواز صاحبہ سیاست میں ہیں، حمزہ شہباز صاحب پنجاب کی قیادت میں رہے، حسن حسین سلیمان شہباز وہ کاروباری میدان میں فعال ہیں. تو یہ خاندان تو بلا شبہ پاکستانی سیاست کا ایک اہم ستون ہے. یہ ایک بہت اہم کیس سٹڈی ہے یقیناً. لیکن جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا نا، یہ کہانی صرف ایک خاندان تک نہیں ہے. ہاں، یہ نقطہ اہم ہے. جی، اگر ہم وسیع تناظر میں دیکھیں تو کشمیری پس منظر رکھنے والی اور بھی کئی شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کے مختلف شعبوں میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. مثلاً مواد میں ذکر ہے خواجہ آصف صاحب کا، سابق وزیر دفاع و خارجہ رہے. احسن اقبال صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں. راجہ ظفر الحق صاحب بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں. جی. اسی طرح آزاد کشمیر کی سیاست میں دیکھیں تو سردار تنویر الیاس، راجہ فاروق حیدر یہ سابق وزرائے اعظم رہے. اور کشمیر کاز کے حوالے سے دیکھیں تو سردار عبدالقیوم خان اور مقبوضہ کشمیر میں سید علی گیلانی صاحب. یعنی فہرست کافی لمبی ہے. جی، یہ سب نمایاں نام اسی کمیونٹی سے ہیں. تو ان تمام مثالوں سے کیا ہم کمیونٹی کی کچھ مشترکہ خصوصیات نکال سکتے ہیں جن کا ذکر ذرائع میں ملتا ہے؟ ایسا کیا ہے جس نے انہیں اتنا مؤثر بنایا؟ دیکھیں، جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس سے چند باتیں تو واضح ہوتی ہیں. ایک تو تعلیم پر بہت توجہ ہے. اچھا. اور معاشی ترقی کا ایک ویژن نظر آتا ہے. دوسرا، ایک خاص قسم کی روحانیت سے وابستگی کا بھی ہلکا سا اشارہ ملتا ہے. اور تیسرا، قومی سطح کی سیاست میں قیادت فراہم کرنے کا رجحان. عمومی تاثر یہی بنتا ہے کہ یہ لوگ محنتی ہوتے ہیں، باشعور ہیں اور معاملات کی گہری سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. صحیح. تو شاید یہی وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے اجتماعی طور پر انہیں مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے میں مدد دی. یعنی یہ صرف سیاسی اثر و رسوخ نہیں ہے، بالکل، بلکہ تعلیم، کاروبار اور ایک طرح کا سماجی شعور، ان سب کا ملاپ ہے جو اس کمیونٹی کی پہچان بنتا نظر آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیری برادری نے ہجرت اور نئی جگہوں پر آباد ہونے کے چیلنجز کا سامنا کیا. جی.
اور اس کے باوجود پاکستان کے سیاسی، معاشی اور سماجی ڈھانچے میں ایک بہت اہم مقام حاصل کیا ہے۔ ان کا سفر محنت، تعلیم اور قیادت کی ایک ملی جلی کہانی ہے۔ واقعی یہ ایک قابل غور سفر ہے، بہت متاثر کن۔ جی۔ اور یہاں ایک نکتہ شاید مزید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، یہ جو مواد ہم نے دیکھا، یہ زیادہ تر پنجاب میں جو کشمیری آ کر آباد ہوئے ان پر مرکوز ہے۔ صحیح۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو دوسرے صوبے ہیں یا جو کشمیری دنیا کے دوسرے ممالک میں جا کر آباد ہوئے، ان کے تجربات کیسے رہے ہوں گے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ کیا ان کے انضمام کا طریقہ، ان کے آگے بڑھنے کے راستے وہ مختلف تھے؟ یہ سوال ہمیں شناخت، ہجرت اور کامیابی کا جو پیچیدہ تعلق ہے نا، اسے شاید مزید گہرائی میں سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔